السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد و قامت، رنگ اور جسم مبارک اور رخ انور اور چال مبارک اور ہونڈ مبارک اور رنگ اور سر مبارک اور ہاتھ اور پاؤں اور جوڑ کی ہڈیوں اور بال مبارک اور آنکھیں مبارک اور مہر ختم نبوت سیل کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں آخر میں ہم آپ کو ہر عضو مبارک کی سمری بتائیں گے اور اس میں آپ کے قد مبارک کو، آپ کے بدن مبارک کو، آپ کے رنگ مبارک کو، آپ کے بال مبارک کو اور آپ کے چہرہ مبارک کو اور آپ کے چلنے کے انداز کو اور آپ کی آنکھیں مبارک کی ڈسکرپشن کو سمرائز کر کے بتائیں گے۔ اس لیے ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ کا بیان کیا جا رہا ہے اور بیان کرنے والے ہیں ابراہیم بن محمد، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم، کہ حضرت علی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہیڈنگ خود سے دی ہے میں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے، یعنی ویوی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن موٹا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہلکی سی گلائی لیے ہوئے تھا، نہ گول چہرہ یعنی چہرہ انور، نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ کلر کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آنکھوں کے متعلق آپ کی مبارک آنکھیں نہایت ہی سیاہ تھیں اور آپ کی جو پلکیں تھیں وہ دراز تھیں۔ بون جوائنٹس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونی اور گھٹنے جیسے ہوتے ہیں، اور آپ کے کندھوں مبارک کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی، اور باڈی پارٹس کے جو بال ہوتے ہیں آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال بالکل نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص حصوں کے علاوہ، جیسے کہ بازو ہو گئے، پنڈلیاں ہو گئی، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک بھی پرگوشت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے تھے، گویا کہ پستی کی طرف جا رہے ہوں، اور آپ کے متوجہ ہونے کا انداز یہ تھا کہ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی والا انداز ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت بھی ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کیا کرتے تھے، سینہ مبارک سمیت اس کی طرف رخ فرماتے۔ تو اور بعض علماء نے اس کا مطلب دوسرا بھی بیان فرمایا ہے کہ جب آپ توجہ فرماتے تو چہرہ مبارک سے توجہ فرماتے، یعنی کن اکھیوں سے اس کو نہیں دیکھا کرتے تھے، مگر یہ مطلب اچھا نہیں ہے۔ تو سیل کے متعلق آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر ختم نبوت تھی، آپ ختم کرنے والے تھے نبیوں کے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادر فیچرز زیادہ سخی دل تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبتی ہر چیز میں آپ سب سے زیادہ افضل تھے، ہر کوالٹی میں، اور آپ کا رعب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص یک آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ کا وقار اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ اول وقت میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے آپ کو دیکھ کے ہیبت میں آ جاتا تھا، کیونکہ ایک تو حسن و جمال کیا اپنا رعب بھی ہوتا ہے، پھر اگر اس حسن و جمال کے ساتھ کچھ فیچرز
कुछ नोबल फीचर्स और कुछ क्वालिटीज़ मज़ीद ऐड हो जाएँ तो फिर रोब का क्या हाल होगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मखसूस चीज़ें अता हुई उनमें रोब भी अल्लाह की तरफ से अता फरमाया गया। लेकिन जो शख्स आपको मेल जोल करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा व उसाफ़ जमीला का घायल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बना लेता था। कहने का मतलब यह है कि आपको हुलिया बयान करने वाला सिर्फ ये कह सकता है कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाजमाल व बाकमाल ना हुज़ूर से पहले देखा और ना बाद में देखा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। It is related from Ibrahim bin Muhammad Raziyallahu Ta'ala anhu is from the sons, grandson of Ali Raziyallahu Ta'ala anhu. Whoever Ali Raziyallahu Ta'ala anhu described the noble features of Rasul Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, he used to say Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was neither very tall nor very short, but of a medium stature among people. His hair was neither very curly nor very straight, but had a slight wave in it. He did not have a big body nor a round face, but his Mubarak face was slightly round, meaning he did not have a fully round face nor a fully elongated face, but in between the two. The complexion of Rasul Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was white with redness in it, and the Mubarak eyes of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam were extremely black. His eyelashes were long, the joints of body, for example elbows and knees etc., were large. Likewise, the portion between the two shoulders was broad and fully fleshed, and there was no hair more than normal on his body. Some people have profound hair on their body. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did not have hair on the parts of his body besides places like the arms and legs etc., जहाँ पे नॉर्मल तौर पे होते हैं. He had a thin line of hair running from the chest to the navel. The hands and feet of Rasul Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam were fully fleshed, and when he walked, he lifted his legs with power as if he were descending to lowering place. When he addressed a person, he turned his whole body towards that person. He did not only turn his face towards the person he addressed, as this is considered impolite, and sometimes it even denotes pride. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faced the person he spoke to with his chest and body. Some scholars have also said when Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam addressed someone, he completely turned his face towards person and did not give a side glance. This is not a suitable translation. The seal of prophethood was situated between his shoulders. He was at the last of all prophets. He was the last prophet. He was the most truthful. He was the most kind-hearted, and came from the most noble family. It means his character, family background, and everything else was of the best. Any person who saw him suddenly would become inspired. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had such a great personality and dignity that the person who saw him for the first time, because of an inspiring personality, would overcome a feeling of profound respect. Firstly, there is a robe for physical beauty. With this, when other kamalat are added, what more could then be said about the robe? The special attributes and qualities granted to the Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam robe is also one of the special qualities granted to him. Anyone who came in close contact with him and knew his excellent character was submitted with the love of his excellent attributes. Anyone who described his noble features can only say, I have not seen anyone like Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, neither before nor after him. शुमाइल तिरमिज़ी हदीस नंबर 6 के हवाले से. अब आप लोगों को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का खुलासा बयान करने लगे हैं. ध्यान से सुनिए. समरी: हाइट मीडियम थी, स्टेचर उनका मीडियम बिल्ड था, वेरी हैंडसम थे,
براڈ شولڈر تھے، وائٹ جسٹ تھی، لارج ہیڈ تھا، فلیشڈ فیڈ تھے، فلیشڈ ہینڈز تھے، ہیوج بون جوائنٹس تھے، ان کے نہایت ہی خوبصورت اور معتدل بدن والے تھے۔ آپ کے بالوں کے متعلق کہ وہ ڈینس اور تھک تھے، ویوی تھے اور کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور 20 بال تقریباً سفید تھے آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں، اور تھن لائن تھی فرام چیسٹ ٹو نیول، کمپلیکشن تھا آپ کا سفید سرخی مائل، اور ایسے چلتے تھے جیسے اترائی اتر رہے ہوں، اور آنکھیں آپ کی انتہائی بلیک اور بڑے بڑے آئی بروز تھی۔ اور اس سیریز پر ہم نے اور ویڈیوز بھی بنانی ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔